وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لحكمة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ما شاء الله. کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی.
کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی۔ اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا؟ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جن میں ہے آسودہ وہ خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اور اقبال کہتا ہے آج سے 70-80 سال پہلے کہہ کے وہ بندہ چلا گیا، اللہ کی قسم ساری تقریریں شاعر مشرق کے ان اشعار پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، کہتا ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کہیں تھے بھی موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اقبال دعا گو ہوتا ہے بارگاہ یزدی میں، کہتا ہے کہ یا مولا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہو آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مادہ پرستی اور مادیت کے اس گئے گزرے دور میں ہم اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ بار بار ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ایسی مجلسوں میں ایسی مجلسوں کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ جب تک ہماری جان میں جان ہے اللہ ایسی مجلسوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ حضرات، آمین اور سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بھی اس انداز میں بلند نہیں ہو رہی ہیں، حالانکہ تھکا ہوا مجھے ہونا چاہیے۔ اور میں ذرا وضاحت کر دوں، کسی وجہ سے میں نے یہ کالا کرتا پہن رکھا ہے، شاید زندگی میں پہلی بار 13 14 15 سال ہو گئے مجھے اسٹیج پر لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے ہندوستان بھر میں پروگرام کرتے ہوئے دین کی باتیں بتاتے ہوئے۔ میرا لباس یہ ہوتا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو بھی بڑا حیرت ہو رہی ہوگی یہ کیا پہن کے آ گیا، تو کچھ میری مجبوری ہے، میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اپنا پھر وہی لباس ابھی نہیں ہے میرے پاس، وہ ابھی یہی ہے تو یہی پہنا ہے، ویسے بھی اللہ کے یہاں صرف ستر چھپانا ہے
اگر وہ چھپ جائے تو ٹھیک ہے، ننگا نہ ہو، نظر نہ آئے، ناف سے نیچے، ناف کے پاس سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اگر چھپا ہوا ہے اور کوئی مجبوری میں نماز بھی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، تو میرا تو بند ہے۔ بہرحال یہ میں نے وضاحت کر دی کہ ذہن میں تو رہے گا نا، کبھی آدمی نے دیکھا نہیں ہو جس لباس میں ہو اس لباس میں کہ یہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، یار یہ تو نہ پگڑی ان کا نہ جبہ ہے، تو وہ نہیں ہے، کبھی ہو جائے گا، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہو جائے گا، آپ کی محبتیں رہیں تو انشاءاللہ۔ دوستو، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ نہ ہوتا اور میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں اس لیے، اور عموماً ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کام آپ کر رہے ہوں بہت دنوں سے باقاعدہ کوہنا مشقی کے ساتھ، اچانک اس کام کو بہت دنوں تک نہ کریں، آپ اگر بہت دنوں تک وزن نہیں، 1 سال تک آپ وزن نہیں اٹھاتے ہیں اور 1 سال کے بعد آپ کو ٹرالی بھرنا پڑ جائے یا کوئی اور وزن اٹھانا پڑ جائے تو پھر تو آپ بہت پریشانی محسوس کرتے ہیں نا، اور پھر جب اٹھانے لگتے ہیں 3-4 دن میں عادت پڑ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو 1.5 سال ہو گیا ہے مستقل۔ اب مولانا شریف صاحب یہ تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ان کا تو چلتا رہتا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 1.5 سال ہو گئے لگ بھگ، ہونے والے ہیں یا ہو گئے یا ہو جائیں گے مہینے 2 مہینے کے بعد، 1.25 سال سے اوپر ہو گیا یہ لاک ڈاؤن اور اس سے کچھ اور پہلے ہمارا آخری پروگرام بہت بڑا عظیم الشان پروگرام تھا ضلع ہردوئی میں، تو وہ NRC اور CAA کا جو ویرودھ پردرشن ہو رہا تھا، تو ہمارے دفعہ 144 ہی رہتی ہے ہمیشہ، کچھ دنوں سے جہاں دیکھو وہ تو کھانے پینے کی طرح ہماری زندگی میں شامل ہو گئی، جیسے کھانا پانی ہماری زندگی میں شامل ہے، ایسے 144 جدھر نکلو 144 ہمیشہ ہی رہتی ہے، پہلے کبھی کبھی لگتی تھی، تو وہ 1.5 سال ہو رہا ہے میں نے کوئی پروگرام نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں اللہ کے بہت بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ کے شکر گزار ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے، میں ابھی اپنی بات پوری کروں گا کہ میں 1.5 سال کے بعد پہلی بار مائک کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں جس طرح بیان کیا کرتا تھا اس طرح کر پاؤں گا آپ لوگوں کی خدمت، آپ لوگوں کی سیوا، لیکن اگر نہیں بھی کر سکوں، آپ اپنی طرف سے یہ احساس مت ہونے دینا کہ وحیدی تم کمزور ہو گئے تمہیں بولنا نہیں آتا، مجھے نہیں بھی آتا ہے، تمہاری طرف سے سبحان اللہ اتنی ہی آنی چاہیے، آئے گی کہ نہیں آئے گی کہو انشاءاللہ، مجھے نہ لگے ماشاءاللہ، تاکہ مجھے نہ لگے کہ میں بات نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ میں پہلی بار بات کر رہا ہوں 1.5 سال کے بعد، تو کوئی ضروری نہیں کہ میں اتنے اچھے انداز میں بات کر سکوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو میرے روبرو اور مجھے آپ کے روبرو کیا، اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جناب کلام الدین بھائی، جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وسیلہ بنایا ہم اور آپ کو آمنے سامنے کرنے کا، مخاطب کرنے کا، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں میلاد میں اس کو قائم و دائم کرنے میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی حصہ لیا ہے، حضرت مولانا شریف احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بڑی تگودو، ہمارے عالی جناب فرید بھائی اور ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، ہمارے اسلم خان صاحب، ہمارے سب کے نام تو میں، ہمارے توفیق بھائی، خالد بھائی، تمام حضرات جن لوگوں نے اور پوری بستی نے، آپ سارے لوگ جو یہاں پر آ کر کے، میں ایک ایک کا نام تو مجھے نہیں آتا، میرا نام تو سب جانتے ہوں گے لیکن میں سب کا نام جانتا بھی نہیں، جان بھی جاؤں تو ایک طرف سے اگر نام لینا شروع کرو تو صبح ہو جائے گی، تو آپ جتنے حضرات ہیں میں آپ سب کا سب سے پہلے بھرپور ممنون اور مشکور اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ حقیر کو اپنے سامنے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، ذاتی طور پہ تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، فون کرتا ہے، بلاتا ہے، ملتا ہے، وہ الگ ہو گیا، وہ کوئی کار ثواب وہ بھی ہے، لیکن اللہ کے نام پر کسی کو بلا کے بٹھانا اور کسی کے سامنے جا کے بیٹھ جانا، میں یہیں سے اپنی بات اٹھاتا ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جمع ہوئے، اللہ کی قسم، اللہ 5 مرتبہ مسجد میں جو اذان دلواتا ہے اور 5 مرتبہ ہر نماز میں جو اقامت کہلواتا ہے، اللہ 5 مرتبہ جو 5 نمازیں فرض کرتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اذان سے بات شروع ہوتی، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں، اقامت ہوتی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہر رکعت میں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے،
ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے کان میں بتا دو اللہ اکبر، ابھی یہ پیدا ہوا ہے، اسے سوچنا نہیں آتا، اسے پکڑنا نہیں آتا، اسے چلنا نہیں آتا، اسے بولنا نہیں آتا، اسے بات کرنا نہیں آتا، اس کے بدن میں گرمی نہیں ہے، اس کے خون میں جوانی نہیں ہے، اس کے بدن میں طاقت نہیں ہے۔ 18 سال کے بعد یہ زمین میں اکڑ کے چلے گا، بعد میں یہ اپنی جسامت کو دیکھ کر، اپنی طاقت کو دیکھ کر، اپنی کمائی کو دیکھ کر، اپنی دولت کو دیکھ کر، اپنے خاندان کو دیکھ کر، اپنے نسب کو دیکھ کر، اپنے حسب کو دیکھ کر، اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے، کبھی دکان کی بڑائی کو دیکھ کر بڑا نہ سمجھنے لگ جائے، زمین کی لمبائی کو دیکھ کر بڑا نہ سمجھنے لگ جائے، حکومت کے اقتدار کو دیکھ کر بڑا نہ سمجھنے لگ جائے۔ ابھی پیدا ہوتا ہے بچہ، اللہ کہتا ہے اس کے کان میں کہو، اذان دو، کہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ پیدا ہوا، کان میں اللہ نے کہلا دیا اللہ بڑا ہے، 5 مرتبہ اللہ بڑا ہے، مسجدوں میں اللہ بڑا ہے، نمازوں میں اللہ بڑا ہے، مر گیا جنازے پہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑا۔ خدا کی قسم اللہ بڑا ہے۔ پورا مذہب اسلام بس یہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا، بہت بڑھیا بولا تو تم۔ پورا مذہب اسلام یہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ بچہ پیدا ہوتا، سب سے پہلے کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کسی مولانا کو بلا کے لاؤ، اس کے کان میں کہے اذان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کہی جاتی، داہنے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، بائیں کان میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں سے اللہ بتا دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ساری زندگی 5 مرتبہ وہ مسجدوں میں بلاتا۔ بلانے کے طریقے اور بھی تو ہو سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ بتاؤ، اذان جب آسمان سے اتری نہیں تھی، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا بلا کے فرشتوں کو، کہا کہ یہ حضرت مولانا صاحب نے، مولانا مرسلین صاحب نے کہاں وہ اگر کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن اسٹیج پر نہیں ہے تو برائے مہربانی وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ میں نہیں سب کو جانتا، نہیں پہچانتا، لیکن اگر کوئی کہیں پر بھی ہے، کوئی جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں اللہ نے علم قرآن عطا کیا ہے، وہ آ کے ہمارے برابر میں بیٹھے، وہ ہم اس کے پیروں کی چپلیں ہم اپنے سر پہ رکھیں گے۔ العلم والعلماء، علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ یہاں سے مذہب اسلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے کان میں اذان دلواتے اللہ۔ اس کے بعد نمازوں میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو جمع کر کے بتاؤ کیسے بلایا کریں، تو صحابہ کہنے لگ گئے کہ کوئی کہنے لگا آگ جلاؤ، سب کو پتہ چل جائے گا، کوئی کہنے لگا نقارہ بجاؤ، سب کو پتہ چل گیا، پٹاخہ چھوڑ دو، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے منع کر دی کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے بعد، فرمایا اللہ کہتا ہے نماز کے لیے بلاؤ تو بلاؤ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 5 مرتبہ وہاں بتاتا ہے۔ اس کے بعد مر جاتے نہیں، جب جنازے پہ پڑے ہوتے، یعنی ادھر جب پیدا ہوئے تو کان میں کہلوایا اللہ سب سے بڑا ہے، ادھر مر گئے جب سیدھے لیٹے ہوئے نا چارپائی پر، اب تو ہل بھی نہیں سکتے، وہاں بھی کھڑا ہو کے امام کہتا ہے اللہ اکبر، دیکھ تو پیدا ہوا تھا تب بھی اللہ ہی بڑا تھا، تو بڑا نہیں تھا، مر گیا اب بھی اللہ ہی بڑا ہے، تو بڑا نہیں ہے اب بھی مان لیا، اللہ بڑا ہے۔ تو ہم سب لوگ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سارے لوگ اللہ کے نام پر جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا بندہ اللہ سے تعلق بنا لے، وہ اپنے ہر کام میں اللہ کو آگے رکھے کہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی آپ بتاؤ سب سے افضل عمل کون ہے، سب سے اعلیٰ عمل کون ہے، سب سے اچھا عمل کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر محبت بھی کرو کسی سے ٹوٹ کر تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور دشمنی بھی کرو کسی سے تو اللہ کے لیے۔ مسلمان کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مسلمان کی زندگی کا دوسرا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اللہ بڑا۔
تو ہم اور آپ سارے لوگ جمع تو ہوئے یہاں پر، لیکن شکر کا موقع ہے اور اللہ کا فضل ہے اور کرم کا موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں یہیں سے اپنی بات پکڑتا ہوں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، آپ حضرات اکتائیں نا، میں خود بھی اتنا زیادہ لمبی بہت مختصر بات کروں گا، 25-30 منٹ مجھے صرف بات کرنی ہے، توجہ سے آپ سنیں گے جتنی دیر میں بات کروں گا، زیادہ دیر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کروں گا، لیکن سنیں گے توجہ سے تاکہ بات سمجھ میں آئے اور اس کے لیے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو، یہاں پر آنا بیٹھنا کہنا سننا قبول بھی ہو، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر مزہ نہیں آتا، پھر تتر بتر ہو جاتا ہے معاملہ۔ اس لیے میں جب تک گفتگو کروں آپ لوگ سکون کا ماحول رکھیں اور توجہ سے سنتے رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہیں سے اپنی بات کو پکڑتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کی قسم ہم لوگ دین کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کو، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو پہچانتے ہوتے، ان کی عظمت، ان کی وقعت، ان کی اہمیت ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ہوتی، تو ہمارے حالات یہ نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے حالات دوسرے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ یہ مجمع جو لگا کے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے، آپ کو پتہ اس کے بارے میں، ہمارا نبی فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نبی مسجد نبوی میں گئے، وہاں جا کر کے دیکھا انہوں نے کئی جگہ حلقے لگے، کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں فکر ہو رہا ہے، کہیں وظیفہ ہو رہا ہے، کہیں دعا ہو رہی ہے، کہیں درود ہو رہا ہے۔ ایک جگہ جا کر کے دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بتانے والا انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تقریر کر رہا تھا، اور وہ چند آدمی بیٹھے سن رہے تھے۔ میرا نبی اس مجلس میں بیٹھ گیا، اخیر تک میرا نبی بیٹھا رہا، وہ مجلس ختم ہوئی، میرے آقا نے کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ کہا یا اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا، آپ ہی بتا دو یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے جو باغ ہوتے ہیں ان باغوں کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ جو تم کر رہے تھے، ایک آدمی بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا، 4 آدمی بیٹھ کے سن رہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب ایسی کوئی مجلس ہوتی جہاں اللہ کی بات کہنے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے 4 آدمی جمع ہوتے ہیں، فرشتے آ کے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، واپس جانے پر میرے رب کو پتہ ہے کہاں سے آئے، پھر بھی اللہ جتانے کے لیے پوچھتا ہے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں تھے، وہاں لوگ کچھ ذکر کر رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے وہ کیا بات کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، تیرے نبی نے بتایا وہ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے تھے۔ میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس مجلس میں ایک ایک آدمی جو بیٹھا ہوا تھا اس کا نام لے لے کر کے میں نے مغفرت کر دی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم حضرت مولانا خدا کی قسم یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جن کی اہمیت کے بارے میں اگر ہمیں واقعی پتہ چل جائے۔ ایک چیز ہے آخرت کو اللہ نے غیب رکھا ہے، غیب کا معنی ہے چھپا ہوا، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، غیب کا مطلب پوشیدہ، اور دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی ہے، آخرت کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ پوشیدہ ہیں۔ بات اتنی سی ہے، ورنہ اگر غیب ہٹا دیا جائے اور ان مجلسوں کے فیوز اور برکات کو اللہ کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دے تو میرے آقا نے فرمایا ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تم لوگوں میں آپس میں تلواریں چل جائیں۔ اتنا بڑا مقام ہے ان مجلسوں، اتنا بڑا مرتبہ ہے ان مجلسوں کا، یہ کوئی لایانی مجلسیں نہیں ہیں۔ اللہ کو بڑا فخر ہوتا ہے، اللہ بڑے رشک کے ساتھ کہتا ہے کہ فرشتوں یہی وہ انسان ہے جس کے پیدا کرنے کے وقت تم نے کہا تھا کہ یہ یسفک الدماء، یہ دنیا میں جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گا، اسے پیدا نہ کرو، یہ وہی انسان ہے۔ دیکھو آج یہ ہمارے نام کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ بھی رشک کرتا ہے، فلک ایسی زمین پر آسان جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دوستو اپنا کلیجہ تھام کے بیٹھیں اور کچھ نہیں تو کم از کم
یہ زبان جو ہمارے رب نے ہمیں یہ زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان کو تو ہم اپنے رب کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، لیکن کرتے کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ پتہ ہے اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی دلوں میں کیوں نہیں اترتی؟ اور دلوں سے اتر کے دلوں میں بھر کے کوئی بھی چیز زبان پر تب آتی ہے جب دل کے اندر سود چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، زنا چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حرام چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حلال پہ چلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو یہ تو معمولی چیزیں ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمے کے ساتھ محبت ان کے دل میں اتر جاتی تھی، وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے پڑھایا، بلال نے آ کے پڑھ لیا۔ ہم مجبوریوں کا عذر کرنے والے، ہم کمزوریوں کا عذر کرنے والے، ہم غریبی کا عذر کرنے والے، پریشانیوں کا عذر کرنے والے، اللہ کی قسم ہم بلال سے زیادہ پریشان نہیں ہیں، بلال سے زیادہ غریب نہیں ہیں۔ بلال خریدا ہوا غلام تھا، بلال بہت غریب تھا، بلال کا آقا بڑا ظالم تھا، بلال کا مالک بڑا ظالم تھا۔ میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو تم چاند کی پوجا نہ کرو، چاند بنانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہتے رہنا۔ درمیان میں میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم چاند کی پوجا نہ کرو، چاند بنانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ اے لوگو تم سورج کی پوجا نہ کرو، سورج کو چمکانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ اے لوگو تم زمین کی پوجا نہ کرو، زمین بچھانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ اے لوگو تم ستاروں کی پوجا نہ کرو، ستاروں کو دمکانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ اے لوگو تم آسمان کی پوجا نہ کرو، آسمان کو اٹھانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ لوگو تم دریاؤں کی پوجا نہ کرو، دریاؤں کو بہانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ تم پہاڑوں کی پوجا نہ کرو، پہاڑوں کو بلند کرنے والے اللہ کی پوجا کرو۔ تم سمندر کی پوجا نہ کرو، سمندروں کو بھرنے والے اللہ کی پوجا کرو۔ تم ہواؤں کی پوجا نہ کرو، ہواؤں کو چلانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ تم صحراؤں کی پوجا نہ کرو، صحراؤں کو گرمانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ تم درختوں کی پوجا نہ کرو، درختوں کو اگانے والے اللہ کی پوجا کرو۔ بلال نے سنا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے پیارا کوئی نہیں ہے، اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اللہ سے حکیم کوئی نہیں ہے، اللہ سے علیم کوئی نہیں ہے، اللہ سے احسن کوئی نہیں ہے، اللہ سے اکمل کوئی نہیں ہے، اللہ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے کبیر کوئی نہیں ہے، اللہ کا شافی کوئی نہیں ہے، اللہ کا دافع کوئی نہیں ہے، اللہ کا ناصر کوئی نہیں ہے، اللہ کا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ کا خالق کوئی نہیں ہے، اللہ کا باری کوئی نہیں ہے، اللہ کا مصور کوئی نہیں ہے، اللہ کا منتقم کوئی نہیں ہے، اللہ کا جاہ جلال والا کوئی نہیں، اللہ جیسی عظمت والا کوئی نہیں، اللہ جیسی برکت والا کوئی نہیں، اللہ جیسی ہیبت والا کوئی نہیں، اللہ جیسی شجاعت والا کوئی نہیں، اللہ جیسی طاقت والا کوئی نہیں، اللہ جیسی کبریائی والا کوئی نہیں۔ بلال نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت دل میں اتر گئی۔ ان کا آقا آیا، اس نے مارنا شروع کر دیا، نوجوان لڑکوں کو لگایا، انہوں نے کوڑے مارے، ان کے بدن پہ پتھر رکھا، ان کی پیٹھ کے نیچے آگ جلائی، ان کا بدن چربی جل کے آگ میں گئی، آگ بجھ گئی۔ امیہ بن خلف نے درہ مارا، گوشت ٹوٹ کے زمین میں گرا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ ہوش میں آئے، وہ کان کے پاس گیا، کہنے لگا بلال تو میرا غلام ہے، جوان ہے، تیرے اوپر ترس آتا ہے، میں تجھے ایک آئیڈیا دیتا ہوں، تو محمد رسول اللہ کا دیا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، تو اللہ کی پوجا چھوڑ دے، اللہ کا کلمہ چھوڑ دے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دے، واپس بتوں کی پوجا میں آ جا، میں تیرا علاج کراؤں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، میں تجھے مال دوں گا، تجھے آزاد کر کے غلامی سے نکال کے مالک بناؤں گا، تیرا مکان بناؤں گا، تیری شادی کراؤں گا، اپنے بال بچوں میں خوش رہنا، تیرا گوشت ادھڑ رہا ہے، مجھے ترس آ رہا ہے، ارے چھوڑ، تو نے اللہ کو دیکھا تک نہیں ہے، کیوں اس اللہ کے لیے مار کھاتا ہے؟ بلال حبشی نے جواب دیا، میں کہنے لگا تھا جب اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی مسلمان ہو کے بھی زنا کرتا ہے، مسلمان ہو کے بھی سود لیتا ہے، مسلمان ہو کے بھی داڑھی مڈاتا ہے، مسلمان ہو کے بھی حرام کھاتا ہے، مسلمان ہو کے بھی نماز چھوڑتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، بدن کے نیچے انگارے ہیں، پیٹ پہ پتھر ہے، سینے پہ پتھر ہے، درے پڑ رہے ہیں، گوشت کٹ کٹ کے
زمین میں گر رہا ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، غلام سے مالک کہتا ہے تو اللہ کا کلمہ چھوڑ، تجھے نکالوں گا، علاج کراؤں گا، مکان دوں گا، شادی کراؤں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ بلال نے جواب میں کیا کہا؟ بلال کہتا ہے ارے پاگل، تو نے اللہ کی محبت کو پہچانا نہیں، اگر تو اللہ کی محبت کو پہچان لیتا یہ آفر تو مجھے کبھی نہ دیتا۔ تو مجھ سے کہتا ہے میں اللہ کا کلمہ چھوڑ دوں اور تو بدلے میں مجھے نوکری سے نکال کے مالک بنائے گا، مجھے پیسے دے گا۔ ارے یار تو کیا بات کرتا ہے؟ مجھ سے پوچھ، وہ مجھے مار دے، اللہ کے نام پہ مر جاؤں، مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ مجھ سے اللہ کہے گا کہ یہ بتاؤ تم جنت میں آ گئے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو بلال کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں واپس دوبارہ بھیج دے مولا، بلال کو تیرے نام پر، بلال کو تیرے نام پر مرنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا جنت میں بھی مزہ ملتا ہے۔ بہت خوب، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یار اللہ سے محبت ایک مرتبہ بندہ کر کے تو دیکھے۔ تو کئی بار لگتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ کی بڑائی کے بول بولنے والا، اللہ کے عشق میں ڈوبنے والا، اللہ کے دین کا چرچا کرنے والا، اللہ کے لیے مر مٹنے والا ہمیں نظر آتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کر کے تو دیکھو، سب سے کر کے دیکھ لیا۔ کسی نے ماں باپ سے بھی محبت کرنا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں اکثر ماں تو وہ بھی ہوتا ہے سانپ، جس کے بچے انڈے سے باہر آتے ہیں تو ماں سب سے پہلے کھا جاتی ہے۔ ماں جو ہم سے محبت کرتی ہے اس ماں کے دل میں بھی محبت ڈالنے والا کوئی اور نہیں، کہو یاد رکھنا۔ باپ بھی اپنے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے اور بہت کرتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اتنا یاد رکھنا اس باپ کے دل میں بھی اپنے بیٹے کی محبت ڈالنے والا جڑ وہی ہے، باقی سب شاخیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے دنیا سے محبت کر کے دیکھا، ہم نے مال سے محبت کر کے دیکھا، ہم نے جائیدادوں سے محبت کر کے دیکھا، ہم نے دولت سے محبت کر کے دیکھا، ہم نے واہی تباہی پتہ نہیں کہاں کہاں دل کو اٹکا کے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ اللہ سے محبت کر لی ہوتی مزے آ گئے ہوتے۔ سوچنے والی بات ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے اپنی چھت پہ، لیٹتے نہیں تھے زیادہ تر تو وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وہ اپنے بالا خانے کی چھت پہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو تھوڑا سا وہ پیٹھ لگا دی، اوپر چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں کا چاند تو پورا ہوتا، چاند نکلا ہوا تھا، بہت خوبصورت لگتا۔ گرمیوں میں، خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں جب پورا 14ویں کا چاند پورا نکلا ہوا ہو، 14 کی رات میں آپ اسے دیکھو، 12 بجے رات میں، 11 ساڑھے 11 12 بجے، کیا وہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا، سب کو ہی اچھا لگتا ہے، چاند ہے، چاند تو خوبصورت ہے، چاند سب کو پیارا لگتا ہے۔ مولانا رومی کے دل میں خیال ہے کتنا پیارا چاند ہے، فوراً دوسرے ہی لمحے خیال بدل گیا۔ ایک بات کہی انہوں نے، کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دل کو چھو جائے تو بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا اپنے دل سے، ان کے دل کو یہ خیال آیا، وہ چاند بہت اچھا لگا، انہوں نے اپنے دل میں یہ بات کہی، کہنے لگے اے دل، فارسی ان کی اپنی زبان تھی، فارسی میں انہوں نے شعر کہا، میں ترجمہ بھی بتاؤں گا، کہنے لگے اے دل این قمر خوشتر یا آن کی قمر سازد، اے دل این شکر خوشتر یا آن کی شکر سازد، اے دل نادان یہ چاند اتنا خوبصورت ہے، اس کا چمکانے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔
یہ شکر اتنی میٹھی ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا میٹھا ہوگا۔ ہم نے سب سے محبت کر کے دیکھ لی اور ہم جانتے ہیں اس پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ہمیں اور تمہیں اور جن سے ہم محبت ہے، جس زمین سے ہمیں لگاؤ ہے وہ زمین بنانے والا بھی اللہ ہے، جس ہوا سے ہمیں پیار ہے ہوا بھی چلانے والا اللہ ہے، جس بدن سے ہمیں پیار ہے اللہ کی قسم وہ بدن بھی بنانے والا اللہ ہی ہے، جس پانی سے ہمیں پیار ہے وہ پانی بھی زمین سے نکالنے والا اللہ ہے، جن چہروں سے ہمیں پیار ہے ان چہروں کو بھی بنانے والا اور دنیا میں لانے والا ہمارا اللہ ہے، جس مال اور جس دولت اور جس اقتدار سے ہمیں پیار ہے اس مال اور دولت اور اقتدار کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، ساری چیزیں بنائی اسی اللہ نے ہیں، سب اللہ نے بنایا ہے۔ تو مجھے یہاں پر اپنی بات کہنے سے پہلے ایک اور بات یاد آ گئی، خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہے، اس کے کئی 4 بیویاں تھیں، تو وہ ایک دن آیا اور بہت خوش تھا اور بالا اس میں اپنے گھر میں داخل ہوا، وہاں تو خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انبار لگے رہتے تھے، بہت ہی 7 ملکوں پر اس کی بادشاہت۔ کتنے؟ آپ لوگ اکتا رہے نا، اکتا رہے ہو نا، تنگ آ گئے آپ لوگ؟ اچھا پیچھے والے قسم کھا کے گو سننا چاہتے ہو؟ کھانا نہیں، میں ایسے کہہ رہا ہوں، قسم وسم کھائی نہیں جاتی بلا وجہ۔ 2 آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا وہی 2 سننا چاہتے ہیں، تو میں 2 کو ہی سناتا رہوں گا، کوئی بات۔ 7 ملکوں پر اس کی، کہتے ہیں 7 ملکوں پر نہیں بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کی بادشاہت قائم تھی۔ اس نے ایک دن آیا اپنے گھر میں بہت خوشی کے موڈ میں تھا، وہ آگے کہنے لگا، چاروں بیگمات اس کی آگے اپنی بیگمات سے کہنے لگا کہ ایک باندی بھی تھی اس کی، تھوڑا سانولے رنگ کی تھی، اس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، تو وہ بھی آگے وہ کہنے لگا کہ بیگمات آج میں بہت خوش ہوں اور میں آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کہ تم جس چیز پر ہاتھ رکھ دو گے وہی تمہاری ہے، تم آج جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو وہ تمہاری ہے۔ تو وہ بیگمات نے سوچا یار مزے آ گئے، آج تو لوٹنے کا موقع ہے۔ ایک بیگم دوڑی، اس نے اشرفیوں کے ڈھیر پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا، یہ سارے سونے کے سکے میرے ہو گئے۔ کوئی دوڑی، اس نے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا وہاں جا کے ہاتھ رکھ دیا، یہ سارے میرے ہو گئے۔ ایک دوڑی اس نے جا کے یاقوت و مرجان اور موتیوں کا جو ذخیرہ تھا جہاں، اسی گودام پہ جا کے ہاتھ، یہ پورا میرا ہو گیا۔ سب کو دیکھتی رہی، وہ جو سانولے رنگ کی باندی کھڑی تھی وہ سب کو دیکھتی رہی، تو وہ آپس میں رکھ کے ہاتھ رکھ کے پھر وہ آپس میں آ کے باتیں کرنے لگی چاروں کہ دیکھو ہم لوگ کہتے نہیں تھے یہ اس کے ہٹے ہیں، یہ تھوڑی پاگل ہے۔ کتنا اچھا موقع تھا، بادشاہ نے کہا جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو وہی تمہاری ہو جائے گی، کھڑی ہے پاگل بنی۔ اپنے لوگ دیکھو کتنے ہوشیار ہیں، دوڑ دوڑ کے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا جلدی سے وہ اپنی ہو گئی، یہ رہ گئی نا۔ تب وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلی باندھی، وہ سانولے رنگ کی باندھی، اور وہ جا کے اس نے آرام سے پیچھے سے ہارون رشید خلیفہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا نصیحت ہے، کیا سبق ہے، بہت نہیں سمجھے؟ بہت ارے اب تو کہنے سبحان اللہ بھائی۔ کہا یہ کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے اتنا اچھا موقع دیا تھا، یاقوت و مرجان کے انبار، جواہرات اور ہیروں کے انبار، اشرفیوں کے انبار، آج تم جہاں چاہتی وہاں ہاتھ رکھ دیتی، وہ چیز تمہاری ہو جاتی، میں زبان دے چکا تھا، پاگل ہو تم۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تو یہ سب ہے، یہ جنہوں نے ہاتھ رکھے جا کے، کسی نے ہیروں پہ، کسی نے جواہرات پہ، کسی نے کہیں، کسی نے کہیں، پاگل تو یہ ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ کہا کیسے؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ سے یہ سونے چاندی اور جواہرات اور یہ فلاں پورا ملک و اشرفی اور دینار و خزانہ و فوج سب آپ ہی کا تو ہے۔ بادشاہ نے کہا سب میرا ہے۔ کہا میں نے تیرے اوپر ہاتھ رکھ دیا، تو میرا ہو گیا تو سب میرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا تو سب میرا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاؤ گے بدلے میں اللہ آپ کا ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ کا ہو گیا تو اللہ کا بنایا ہوا سورج بھی آپ کا غلام، اس کی بنائی ہوئی زمین بھی آپ کے غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کیا کہیں۔ ارے یار جب اللہ ہی ہمارا ہو گیا تو جنت بھی تو اللہ کی ہے۔
आसमान भी तो अल्लाह का है, जमीन भी तो अल्लाह की है, दरख्त भी तो अल्लाह के हैं, मालो दौलत भी तो अल्लाह का है, जंगल और पहाड़ भी तो अल्लाह के हैं, दरिया और सहरा भी तो अल्लाह के हैं, चांद और सितारे भी तो अल्लाह के हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसका हो गया। जब अल्लाह हमारा हो गया तो अल्लाह की पनाह हुई हर चीज हमारी हुई कि नहीं हुई? बस इतने ही, मैं हमेशा यही एक ही तकरीर करता हूँ, कहीं भी सुन लो, दूसरी कोई बात ही नहीं करता। एक शख्स, एक बुजुर्ग आदमी थे, वो जा रहे थे, वो भी अल्लाह वाले थे, वो जंगल में जा रहे थे, जंगल अबूर करके सहरा आ गया, मैदान, रेतीला मैदान। उन्होंने देखा अचानक एक रास्ता मुड़ा, उधर से एक आदमी शेर पे बैठा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नक्शा खींचा है, यके दीद मजर से रूदबार कि पेश आमदम बर पलंगे सवार। कहते हैं कि वो अचानक देखा उसने कि वो शेर पे एक आदमी करीब आ गया। अब इसकी तो हालत खराब हो गई, थर थर कांपने लगे भैया। वो आदमी जब करीब आया उसने रोका और उनको नसीहतें की हैं, और नसीहत करते करते दो शेर उन्होंने पढ़े, लिखे हैं बोस्तान सादी में, कसम खुदा की मजा आ गया। वो आदमी कहता है, वो जो शेर पे बैठा था वो जमीन में खड़े वाले आदमी से कहता है कि तुम डर रहे हो? तू अद हुक्म दावर की गर्दन में पेच कि गर्दन न पेचत जो हुक्म तू हेच, तू अपने अल्लाह के हुक्म से मुंह न मोड़। अल्लाह की कसम, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की ताकत नहीं है कि वो तेरे हुक्म से मुंह मोड़ दे, और तू एक मर्तबा अल्लाह से दोस्ती कर ले। अरे ये शेर भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, और महालस्त चूं दोस्त दारत तुरा कि दर्दस्त दुश्मन गुजारत तुरा। ये नामुमकिन है कि जब अल्लाह ने तुझे अपना दोस्त बना लिया तो किसी दुश्मन के हाथों में तुझे मरने के लिए छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह की मोहब्बत अगर दिल में आ जाए, सारा मामले, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी तभी हम अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। आओ मैं भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा लेता हूँ, आप भी थोड़ा हिस्सा लें। कभी कभी कुछ नहीं तो मैदान महशर में ये तो होगा कि परवरदिगारा सारा नाम अमाल तो गुनाहों से भरा है, लेकिन हम जैसे भी थे, जैसे बुरे भी थे या भले थे, लेकिन सजदा किया तो तेरे आगे किया, तेरे अलावा कभी किसी और के आगे सर नहीं झुकाया। मैंने जब की किसी बड़ाई नहीं की, अगर तो नहीं की, और की तो तेरी बड़ाई की है। अरे कोई तो कलमे खैर हमारे नाम अमाल में निकलेगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप जो यहाँ जमा हुए, मैं और ये उलमाए कराम जो यहाँ पर जमा हुए, ये कलामुद्दीन भाई और ये तमाम दीगर लोग जो इन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम कहीं पर बैठकर अपने अल्लाह की बड़ाई को बयान कर सके। अल्लाह की कसम, मैं दूसरी और बहुत सी बातें करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मुझे नहीं करनी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ। और देखो दोस्तों, हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। एक वाकया ये भी सुनाऊंगा, और बड़े होने से कहीं घबरा ना जाए, बड़ाई और किबरियाई की वजह से कहीं दिल में ये ना आ जाए कि हमने तो बड़े गुनाह कर लिए, वो तो बहुत बड़ा है, अब वो हमें माफ नहीं करेगा। तो उसके अफो दरगुजर का, उसकी माफी का, उसकी मोहब्बत का भी एक वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। मैं अर्ज करने लगा हूं, हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। मैं आपको बताऊं, हमारे रब ने अपने हबीब सरकार दो आलम रहमत आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा, पैगंबर बना करके भेजा, और उनसे कहा कि तुम लोगों में जाओ, उनको दीन की दावत दो, उनको कलमा पढ़ाओ, उन्हें कलमा सिखाओ। उन्होंने कलमा सिखाना शुरू किया, उन्होंने सताना शुरू किया। मेरा अल्लाह एक वक्त तक मोहलत देता है, वो कहता है बेनमाजी कब से नमाजी हो जाए, कुरान छोड़ने वाला कब से कुरान पढ़ने वाला बन जाए, जना करने वाला कब से ताइब हो जाए, शराब पीने वाला कब से शराब छोड़ दे, झूठ बोलने वाला कब से सच्चा हो जाए। वो हमें मोहलत देता है। वो कहता गया कि तुम दावत देते रहो, नबी दावत देते रहे, लोग पत्थर मारते रहे, नबी दावत देते रहे, लोग कांटे बिछाते रहे। वक्त बढ़ता चला गया, दावत बढ़ती चली गई, मुखालफत बढ़ती चली गई। सताने वालों का सताना उरूज पर है, नबी का अल्लाह की तरफ बुलाना उरूज पर है। सुभान अल्लाह तो कहते रहो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें जो नबीयता किया है वो भी बड़ा करम है। ऐसा नबी इससे पहले कोई नहीं हुआ। अगर उन नबियों के हम उम्मती होते तो बर्बाद हो गए होते। दाऊद का उम्मती बात नहीं मानता है, पत्थर बरसा के दबा दिया जाता है। लूत अलैहिस्सलाम का उम्मती बात नहीं मानता है, आसमान पे उठा के जमीन में गिरा दिया जाता है। शुएब अलैहिस्सलाम का उम्मती बात नहीं मानता है, आग बरसा के जला दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बात नहीं मानता है, बंदर और खिंजीर बना दिया जाता है। हूद अलैहिस्सलाम का उम्मती बात नहीं मानता है, हवाओं में उड़ा दिया जाता है। नूह अलैहिस्सलाम
السلام کا امتی بات نہیں مانتا ہے طوفانوں میں بہا دیا جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ کی قسم اگر میں قافیے لے کے چلوں صبح ہو جائے. شیس علیہ السلام کا امتی, یعقوب علیہ السلام کا امتی بات نہیں مانتا ہے, زمینوں میں دھسا دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا امتی بات نہیں مانتا, زمینوں میں دھسا دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم محمد کا امتی ہے بات نہیں مانتا ہے, نہ دھسایا جاتا ہے, نہ جلایا جاتا ہے, نہ ڈبایا جاتا ہے, نہ گرایا جاتا ہے, نہ بندر اور خنزیر بنایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ محمد کا امتی بڑا طاقتور ہے, جھوٹ بولتا رہا, اللہ نے کچھ نہیں کہا. بڑا پہلوان ہے, زنا کرتا رہا, نماز چھوڑتا رہا, اللہ نے کچھ نہیں کہا. ایسا نہیں ہے, وہ موسیٰ کے امتی تھے, ہم محمد کے امتی ہیں. محمد الرسول اللہ نے میرے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ میرا امتی مرتے دم تک کتنے بھی گناہ کرے اسے مٹانا نہیں ہے, اسے برباد نہیں کرنا ہے, اس پر عذاب نہیں ڈالنا ہے, ورنہ حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے, تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے. گناہ گار تو اتنے تھے, ہم اتنے تھے کہ بس توبہ, خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. مسلمانوں, میں کہا کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو مچھلیوں کا شکار کرنے کی بنیاد پر اللہ نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ اپنی امت سے کہہ دو کہ مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن نہ کریں, میری عبادت کریں. اللہ نے کہا موسیٰ اپنی امت سے کہہ دو کہ مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن نہ کریں, میری عبادت کریں. بھائی موسیٰ علیہ السلام کی امت مان گئی, اس نے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا چھوڑ دیا, اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. دھیرے دھیرے رفتہ ایک وقت آیا کہ وہ بدتمیزی کرنے لگے, چھوڑتے گئے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے پورا ہیلا کر لیا, وہ سنیچر کے دن بھی ایک طریقے سے شکار کرنے لگے مچھلیوں کا. موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو مچھلیوں کا شکار کرنا, یہ بتاؤ مچھلی کا شکار کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ توجہ ہے میری طرف, جو بات میں دھیرے سے کہوں اس پر زیادہ توجہ دیا جائے. زور اس بات پہ لگایا جاتا ہے جو ہلکی ہو, وزن بات تو دھیرے بھی کہہ دی جاتی ہے. مچھلیوں کا شکار کرنا, یہ بتاؤ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ بتاؤ. مچھلیوں کا شکار کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ بس زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے نا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو مچھلیوں کا شکار کرنے والے گناہ کے بدلے میں پتہ کیا کیا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا. وہ شام کو سوئے, صبح اٹھے تو ان کے چہرے بندر اور خنزیر جیسے تھے. قرآن میں ہے کونو قردۃ خاسئین, وہ صبح سو کے اٹھے ان کے بندر اور خنزیر جیسے ان کے چہرے تھے. گناہ کیا تھا؟ وہ سنیچر کے دن اللہ نے منع کیا تھا اور وہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کر لیتے تھے. اللہ نے کہا تھا سنیچر کو مت کرو, انہوں نے بات نہیں مانی. بتاؤ زنا کرنا بڑا گناہ ہے یا شکار کرنا بڑا؟ اور محمد کا امتی زنا کرتا, سود لیتا, نماز چھوڑتا, داڑھی مڑاتا, حرام کھاتا, غیبت کرتا, الزام تراشی کرتا, بہتان لگاتا, بے حیائی اور فحاشی کرتا, شراب پیتا. کوئی بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا, کوئی عذاب نہیں آتا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم سے اللہ ڈرتا ہے, نعوذ باللہ, توبہ. ایسا نہیں ہے, ہم بڑے پاورفل ہیں. اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر, میں نے پہلے بتایا تھا اسلام اسی کا نام ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. وہ نہیں ڈرتا کسی سے, اللہ سب سے بڑا ہے. عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ہماری امت کتنے گناہ کر لے, مرتے دم تک, جب تک اس کی موت نہ آ جائے, قبر میں عذاب دینا ہو تو دینا, لیکن دنیا میں اس کے اوپر کوئی عذاب نازل نہ کرے. کہاں ہو یہ وجہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بڑائی, اللہ نے حکم دیا, اللہ کے نبی نے دعوت دینا شروع کر دی. ایک وقت آیا آپ رونے لگ گئے, بہت رو رہے,
तब मेरे अल्लाह ने फरमाया, आओ मैं अल्लाह की बड़ाई बताने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने कहा, अपने नबी से कहा ऐ मोहम्मद इन लोगों को बता दो, परवाह करने की जरूरत नहीं है, सारी कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, मेरा अल्लाह फरमाता है, वो हदीस कुदसी है, मेरा अल्लाह फरमाता है कि नबी कह दो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर ये सारे के सारे मुसलमान हो जाएं और सारे के सारे नेक हो जाएं, फिर सारे के सारे एक साथ आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसान एक जगह जमा कर दिए जाएं और ये सारे नेक मुसलमान हो जाएं और नेक हो जाएं और ये सब एक साथ सजदे में चले जाएं, अरबों खरबों संख्यों इंसान ये सब एक साथ सजदे में चले जाएं और कहें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह कहता है उसके बावजूद मेरी खुदाई में जर्रा बराबर रत्ती बराबर बढ़ोतरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही इतना बड़ा हूं, मैं किसी की इबादतों से बड़ा बनने वाला नहीं। और बताऊं, मेरे अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि ऐ मोहम्मद बता दो आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसान एक जगह जमा हो जाएं और सब नऊज़ बिल्लाह मान लो बिलफर्ज सब काफिर हो जाएं और सब कहें कि हम अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह कहता है ऐसा करने से मेरी खुदाई में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं आने वाली, मैं पहले ही इतना बड़ा हूं। वो अल्लाह है, वो हमारी इबादतों से बड़ा और छोटा नहीं होता, वो इतना बड़ा अल्लाह है। और बताऊं, इतना बड़ा भी है, लेकिन आगे बात खत्म करते करते मैं आपको इसमें डाल के नहीं जाऊंगा कि आप कहें हाय इतना बड़ा अल्लाह, हम तो गुनाह कर बैठे, अब हमारा क्या होगा, वो तो इंतकाम ले लेगा। नहीं नहीं, मैं बताऊं, जब तक रूह यहाँ तक नहीं आ जाती, जब तक मौत नहीं आ जाती, मरने से पहले पहले दरवाजे कैसे खोल रखे हैं, इतना बड़ा है और मोहब्बत कितनी करता है। मैं अक्सर सुनाता हूँ ये वाक़या, मोहब्बत अपने बंदे से कितनी करता है। पता है आपके दिल में, मेरे दिल में ख्याल आता है, अरे यार वो वली साहब उनकी दुआ कबूल करेगा अल्लाह, हमारी क्यों कबूल करेगा? आता है दिल में कि नहीं आता? आपके दिल में आता है यार मौलाना साहब की दुआ कबूल करेगा, हमारी क्यों कबूल करेगा अल्लाह? मैं बताऊं, अल्लाह आपसे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, हर आदमी अपने बारे में सोचे, हर आदमी अपने बारे में, अल्लाह एक एक आदमी से कितनी मोहब्बत करता है। मैं आपको बताऊं, जनाब सरकारे दो आलम रहमत आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, उनकी बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ। ये हदीस सही तरीन हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ, तिरमिजी, सिहाह सित्ता की तमाम किताबों में मौजूद है। एक आदमी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और याद रखना अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। इतने रहम दिल, इतना रऊफ और रहीम नबी, इतने आजिजी वाले, इतनी मोहब्बत वाला नबी, मेरे नबी के सामने एक चोर को लाया गया, वो चोर था, चोरी साबित हो गई। कुरान में है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, अल्लाह ने फरमाया अगर चोर की चोरी साबित हो जाए तो उसके हाथ को काट देना चाहिए। मेरी साबित हो जाए मैं भी कटवाने के लिए तैयार हूँ आपकी। अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह बड़ा है। मैंने कहा नहीं अल्लाह बड़ा है, ये बात याद रखना, ये जहन में हरदम अल्लाह बड़ा, बहुत कायदे से अल्लाह याद है। पैदा होते उस दिन याद दिलाता है अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है, मरते हो जनाजे पे याद दिलाता है अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि चोर की चोरी साबित हो जाए उसका हाथ काट दो। चोरी साबित हो गई, मेरे नबी के सामने उसका हाथ कटने लगा। मेरे नबी ने हुक्म दिया, क्योंकि वही हाकिम थे, फैसले नाफिज करना उन्हीं का काम था। गर्दन उधर मोड़ ली, आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने कहा ये क्या? कहा हाथ कटवाना ये तो अल्लाह का कानून है, लेकिन मेरा दिल इतना नरम है, मेरे उम्मती का हाथ कट रहा मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरे उम्मती का हाथ कट रहा मुझसे देखा नहीं जा रहा। इतनी रहमत वाला नबी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इतनी रहमत वाला नबी। एक आदमी आया और उसने आके कहा कि या नबी मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उस गुनाह का हदीस में वो गुनाह मौजूद है और बड़े बड़े उलमा जब तकरीर करते हैं तो उस गुनाह का बताते हैं। उसने मुंह से बताया कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, लेकिन मैं आर महसूस कर रहा हूँ, मैं उस गुनाह का जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पे।
اگر کوئی دیکھنا چاہے، معلوم کرنا چاہے تو فون کر کے پوچھ لے، مولانا سے پوچھ لے، اور علماء کرام علاقے میں ان سے پوچھ لینا، کتابوں میں لکھا ہے دیکھ لینا۔ میں یہاں بیٹھ کر کے، یہاں مائیں بہنیں بھی اور سب مائک لگا ہے، پورا گاؤں سن رہا ہے، میں بڑی محتاط میرے اسی لیے شاید میرے اندر کچھ خاص باتیں ہیں، میرے بات کرنے میں کوئی خاص باتیں ہیں دو چار جو دوسروں میں نہیں ہے، اسی لیے شاید کہیں پر بھی کھپ جاتا ہوں، کہیں پر بھی بات کر لیتا ہوں بے تڑپ۔ تو میں وہ گناہ کا ذکر نہیں کروں گا۔ بڑا خطرناک اور شرمناک قسم کا گناہ لے کر کے وہ آیا اور وہ کہنے لگا اب یہ گناہ ہوا ہے، کیا معافی مل سکتی ہے؟ میرے نبی نے کہا تم گناہ بتاؤ، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو۔ شرک بھی کیا ہے، توبہ کرو گے اور کلمہ پڑھو گے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ کون سا گناہ جو معاف نہیں ہوتا؟ تم یار کہو تو ہر گناہ کی معافی ہے۔ وہ روتا رہا، میرے نبی پوچھتے رہے، روتا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی میرے نبی کو تھوڑا سا غصہ آیا، آپ نے کہا بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے شرماتے شرماتے اور روتے روتے بتایا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کہا تم جاؤ، مجھے نہیں پتا اس کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ جاؤ یہاں۔ اس کو بھگا دیا۔ اب وہ جو وہاں سے بھاگا، وہ مدینے اندر تو شہر میں تو سٹی میں کچھ نہیں بولا، سٹی سے باہر نکلا تو چیخنے اور چلانے لگا، گناہ ہو گیا تھا تو مسلمان، یا اللہ اب میرا، نبی نے کہہ دیا اب تو میں کافر ہو جاؤں گا، اب میری توبہ، ہائے کر کے وہ رویا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جبریل کو اسی وقت بھیجا، آئے، کہا محمد کون ہوتے ہو؟ میرے بندے کو بھگانے والے، میں عرشوں پر معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ واپس بلاؤ۔ وہ 70 مرتبہ گناہ کرے گا، میں 70,000 مرتبہ اسے معاف کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم اس اللہ کے بندے، ہم اس اللہ کے بندے ہیں، ہم معافی سے مایوس ہو جائے، وہ معافی کے لیے بلاتا ہے، کہتا بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کافر کو دسترخوان پہ بٹھایا، کہا کھانا کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا میں بسم اللہ کیوں پڑھوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا کھانا چھوڑ، جس اللہ نے کھانا بنایا اسی کا نام لیتا، نکل۔ وہ اٹھ کے چلا، 2 قدم نہیں گیا، اللہ نے کہا ابراہیم روٹی میں نے بنائی، اناج میں نے بنایا، یہ 70 سال سے مجھے نہیں مانتا، میں 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو روزی چھیننے والے؟ بندہ میرا ہے، مانے نہ مانے میں تو کھلاؤں گا۔ ابراہیم نے واپس بلایا، کہتا ابھی بھگایا، ابھی واپس بلا رہے؟ کہا اللہ نے خود کہا ہے کہ بھگایا کیوں، اسے واپس بلاؤ۔ وہ کہتا ہے روٹی رکھ دی، کہتا ہائے میں جس اللہ کو مانتا بھی نہیں اس اللہ نے مجھے روٹی کھانے کے لیے دوبارہ واپس بلایا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اللہ ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ ہے، اس اللہ کے ہم بندے، اور پھر بھی ہم واہی تباہی، تو یہ ہماری بدنصیبی ہے، پھر اور کیا ہے؟ ایسے اللہ کے بندے ہیں، اور حال ہمارا کیا ہے؟ عمر دراز خان دیوبندی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ میری بخشش کا ہر ایک سامان میلا ہو گیا، ناز تھا جس پر مجھے وہ ایمان میلا ہو گیا، ناز تھا جس پر مجھے ایمان میلا ہو گیا، میری بخشش کا ہر ایک سامان میلا ہو گیا۔ توجہ دینا، ناز تھا جس پر مجھے وہ ایمان میلا ہو گیا، میری بخشش کا ہر ایک سامان میلا ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی میری، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی میری، رکھے رکھے طاق میں جزدان میلا ہو گیا۔ گھر میں موجود ہے قرآن، طاق میں رکھا ہے، جزدان پہ دھول جم گئی۔ ہم مسلمان ہیں، جزدان سمجھتے ہو نہیں، جس بستے میں قرآن لپیٹ کے رکھتے ہیں، شادیوں میں دے دیتے، پھر اس پہ جالا لگ جاتا ہے، پھر اس پہ دھول جم جاتی ہے۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی قسم اس اللہ کے بندے ہیں، اور میں یہاں پر صرف اور صرف اللہ نے جمع کیا، اللہ کی قسم، اللہ کی بات کرنے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آیا تھا۔ جتنا مجھ سے ہو سکا اس کمزوری کے عالم میں وہ میں نے اپنے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں اور گواہ رہیں، میدان محشر میں بھی گواہی دینا اور دینی پڑے گی کہ اختر وحیدی آیا تھا، وہ خالی اللہ تیری بڑائی بیان کر کے گیا تھا، باقی میرا اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ سب کبرا کھاڑ بازار ماں، سب کی مانگے خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بھیر، اللہ کی قسم برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی۔ تو آواز ہی بیٹھی گئی، ورنہ طرز میں سنا دیتا برا جو دیکھن نہیں ہوگا۔ تم لوگ بڑے بڑے شاعر پڑھ دیتے ہو، پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، اور جو من جھانکا آپنا تو منہ سے برا نہ کوئی۔ اللہ کی قسم اللہ بڑا، بس یہ چیز مان لو، خدا کی قسم یہ مان لو،
یہ کان میں اللہ اسی لیے کہلواتا ہے پیدا ہوتے ٹائم، اور یہ جنازے کے سامنے اسی لیے کہلواتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مان لو اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ، اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارو۔ ایک مرتبہ جب اللہ کی بڑائی دل میں اتر گئی، اللہ کی قسم دنیا بدل جائے گی۔ جنت تو پھر وہ تو ہے ہی اللہ کی، وہ تو بڑی معمولی بات ہے۔ جنت کوئی مسلمان کی کوئی منزل نہیں ہے، ارے مسلمان کی منزل اللہ کی رضا ہے۔ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی بعد میں، اللہ کی رضا مل گئی تو سب مل گئی۔ رابعہ بصریہ کا واقعہ تو کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کے چلی جا رہی ہیں۔ وہ آدمی روک کے کہتا بھئی کیا ہوا محترمہ، ولیہ صاحبہ کہاں چلی آج؟ بڑی اللہ کی بڑی پہنچی ہوئی برگزیدہ بندی، صاحب کشف و کرامات، اس زمانے کی ولی، جنید بغدادی سے بھی بڑا مرتبہ ہے، حسن بصری کے زمانے کی، بلکہ تابعی ہوں تو کوئی بعید نہیں۔ اللہ والی جا رہی ہے، آگ کی انگیٹھی اور پانی کا لوٹا ہاتھ میں، چلی جا رہی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایک عالم صاحب مل گئے مولانا صاحب کے، کہاں جا رہی ہو؟ کہا آج ہمارا نہیں پوچھو، کہ نہیں بتاؤ تو، کہا ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ آگ ہے، ہم اس سے جنت کو جلا دیں گے۔ میں بات یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں، دل تھام کے سننا جملہ، تقریریں بہت لمبی نہیں، بہت تھوڑی اثر انداز ہوا کرتی۔ کہاں جا رہی ہے؟ کہا یہ جو آگ ہے نا، ہم اس سے جنت کو جلا دیں گے۔ ارے وہ کہا پانی؟ کہا اس سے جہنم کو بجھا دیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بات کیا ہے، وجہ تو بتاؤ۔ کہا بس آج ہم اس آگ سے جنت کو جلا دیں گے، اس پانی سے جہنم کو بجھا دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ اتنے کم بخت ہیں۔ یاد آ گیا مجھے، کوئی جنت کا طالب ہے، کیا کہتے ہیں میاں وہ دن گئے، اب یہ حماقت کون کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے؟ یہ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا تو سورہ فاتحہ یاد آئی۔ کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا ہم جنت کو اس آگ سے جلا دیں گے اور جہنم کو اس پانی سے بجھا دیں گے۔ کہا بھائی کیا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ کم وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، عالم مولانا ہو گئے، نمازی حاجی ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، پرہیزگار حج کرنے چلے گئے، سب کر لیا، زکوٰۃ دے دی، مگر ایک کم بختی نہیں جاتی ہے لوگوں کی۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی بعض لوگ، بہت سے انسان جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور بہت سے انسان جہنم کے ڈر میں عبادت کرتے ہیں۔ میں جنت کو جلا دوں گی، جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ نہ جنت کے لالچ میں عبادت کریں، نہ جہنم کے ڈر میں عبادت کریں، صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو اس اللہ کی محبت کو دل میں اتارو، باقی سب ٹھیک ہے، سب اچھے ہیں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آپ ہمیں گالیاں دو، ہمیں پتھر مارو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک آدھ نصیحتیں ضرور کروں گا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اور اتفاق، اتحاد، قسم خدا کی ذرا ذرا سی رنجشوں اور ذرا ذرا سے دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپسی اتحاد اور آپسی اتفاق اور آپسی بھائی چارے کو نہیں توڑا جانا چاہیے۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے بغل میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں میدان محشر میں آج کے زمانے کے مسلمان تمام چیزوں میں بچ جائے گا، اللہ کی قسم ان چیزوں میں نہیں بچے گا۔ میرے نبی نے کہا دو مسلمان بلا وجہ کسی دنیاوی معاملے پر اگر ایک دوسرے سے
منافقت اور دل کے اندر نفرتیں رکھتے ہیں، نہ اللہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے۔ سب بھائی بھائی ہو، سب ایک دوسرے کے خون سے وابستہ ہو، ایک دوسرے سے محبتوں سے شیر و شکر ہو کے رہو۔ اللہ کی قسم نفرتوں کی نہ دنیا میں کوئی گنجائش ہے اور نہ اللہ کے یہاں کوئی گنجائش ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔